अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सलमान हैदर और मैं हूं फिजा खान। सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन में मुकीम एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने अपनी जान को लाहक खतरात सामने आने पर अपना पैगाम जारी कर दिया। वो कहते हैं कि झूठे इल्जामात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा बनाने की साजिश का मजबूत जाल बिछाया गया है। लंदन से जारी होने वाले हंगामी बयान में अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि अपने और परायों की ताजा तरीन साजिशों ने उनके गिर्द जाल बिछा दिया है और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुझ पर तरह तरह के झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आज न सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं बल्कि झूठे इल्जामात के तहत मुकदमात बनाने की साजिश भी की जा रही है। अवाम को बताना चाहता हूँ कि किसी भी बैनुल-अक़वामी ताकत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा सर सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुका है और मरने के बाद भी सिर्फ अल्लाह ताला के आगे ही झुकेगा। अल्ताफ हुसैन ने खास तौर पर राब्ता कमेटी, मुंतखब नुमाइंदों, जिम्मेदारों और कारकुनान से कहा है कि वो उनके बयान का संजीदगी से नोटिस लें और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें। एमकेएम के कायद ने आवाम से भी कहा है कि अगर उनकी जिंदगी को कोई भी नुकसान पहुंचे तो उनकी अपील है कि आपसे जो कुर्बानियां दी जा सकें वो दीजिए और मंजिल के हुसूल तक उनके हक परस्ताना सबक को याद रखें। दूसरी जानिब बीबीसी ने दावा किया है कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एमकेएम के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। टैक्स न देने की तहकीकात भी शुरू हो गई हैं। बीबीसी के मुताबिक लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एमकेएम के कई बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। पार्टी के खिलाफ टैक्स न देने की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में बरतानवी पुलिस ने 2 पाकिस्तानियों को भी शनाख्त किया है जो मुबैना तौर पर कत्ल की वारदात के फौरन बाद उसी शाम हीथ्रो एयरपोर्ट से श्रीलंका प्रवास कर गए थे। इतलात के मुताबिक उन्हें श्रीलंका से कराची पहुंचने पर हवाई अड्डे के रनवे पर गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों की शनाख्त मोहसिन अली सैयद और मोहम्मद काशिफ खान कामरान के नामों से की गई है। बीबीसी को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक इन दोनों मतलूबा अफराद के वीजा फॉर्मों की तौसीक कराची के एक बिजनेसमैन मोअज़्ज़म अली खान ने की थी जो 2010 से एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन के भतीजे इफ्तिखार हुसैन से मुसलसल राब्ते में था। इफ्तिखार हुसैन को गुज़िश्ता बरस कनाडा से लंदन पहुंचने पर पुलिस ने हीथ्रो के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया था लेकिन उन्हें तफ्तीश के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बीबीसी के मुताबिक बरतानवी पुलिस अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान में टेलीफोनिक तकरीरों का भी जायजा ले रही है जिनमें मुबैना तौर पर उन्होंने इश्तियाल पर मबनी बातें की थी। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन से गवर्नर सिंह डॉक्टर अशरफुल इबाद और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक ने लंदन में मुलाकात की जिसमें दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक किया गया। रहमान मलिक ने अल्ताफ हुसैन को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम और खैर सगाली के जज्बात पहुंचाए। दोनों रहनुमाओं ने सिंध में यकजहती और अफहाम व तफहीम और एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बेहतर ताल्लुकात की जरूरत पर इत्तफाक कर लिया। गवर्नर सिंध ने अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से तफसीली आगाह किया। अल्ताफ हुसैन ने आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुफाहमत की फिजा के कयाम के लिए रहमान मलिक के किरदार को सराहा। और अब बात हो जाए तालिबान से मुज़ाकरात के लिए जारी 4 रुकनी कमेटी की। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई 4 रुकनी कमेटी का पहला इजलास कल होगा। कमेटी के 3 अरकान इरफान सदीकी, मेजर रिटायर्ड आमिर और रुस्तम शाह महमद इस्लामाबाद में मौजूद है। कमेटी के 4थे रुकन रहीमुल्लाह यूसुफजई की आमद का इंतजार किया जा रहा है। इजलास में मुज़ाकरात के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। अरकान तालिबान के रद्द अमल के बाद मुज़ाकरात के तरीक़ाकार का भी जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी 4 रुकनी कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास कल तलब कर लिया है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी इजलास में शिरकत करेंगे। यहां आपको सक्खर से ताज़ा अपडेट दे। कार चोरी करते हुए सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों को कार के मालिक ने ही रंगे हाथों पकड़ लिया। जी हां, सक्खर में कार चोरी करते हुए सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों को कार के मालिक ने ही रंगे हाथों पकड़ लिया है। कार चोरों को पकड़ने पर थाना 20 सेक्शन के एसएचओ ने मालिक पर बहिमाना तशद्दुद भी किया है। ऐनी शाहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज किया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद ताबानी से। शहजाद ताबानी, एहतजाज तो आम लोगों का सामने आया, मालिक पर भी तशद्दुद किया गया, ये बताइएगा रद्द अमल क्या सामने आया?
دیکھیں، ایک انوکھا واقعہ یہ ہوا ہے کہ پولیس والے خود کار چوری کے اندر ملوث آج پائے گئے ہیں. دو سادہ ملبوس میں اہلکار تھے، وہ کار چوری کر رہے تھے، بلکہ کار میں بیٹھ بھی چکے تھے، لیکن گاڑی کے مالک جو ہیں پردیپ، وہ پہنچ گئے، جس کے بعد ہاتھا پائی ہوئی ہے. SHO B سیکشن آغا آفتاب خود وہاں پر پہنچے ہیں، بلکہ انہیں اپنے سپاہیوں کو پکڑنے کے بجائے، ان کو پنش کرنے کے بجائے، اس شخص کو جس کی گاڑی تھی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ کافی جو ہے زخمی ہو گیا ہے. جس کے بعد SSP سکھر نے نوٹس لیا ہے اور SHO کو سسپینڈ بھی کیا ہے، معطل بھی کر دیا، جس کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے. اس وقت وہ لاک اپ میں، جبکہ جو ان کے دو ساتھی تھے جن کو پولیس والا بتایا جا رہا تھا، بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے سلمان، اس میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ پولیس والے نہیں ہیں، بلکہ ایک SHO کے جو ہے وہ باورچی ہیں، اور دوسرے ان کے کوئی قریبی دوست ہیں جن کو میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ پولیس والے خود، کالی وردی والے خود جو ہے وہ چوری کی وارداتوں میں ملوث ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو اس طریقے سے شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے. پورے شہر کی اگر ہم مجموعی صورتحال کی بات کریں تو گاڑیاں بھی چوری ہو رہی ہیں. جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما مولانا اسد اللہ بھٹو کی آج کار سکھر سے چوری ہو گئی، اور مختلف علاقوں کے اندر موٹر سائیکلیں چوری ہونا اور چھننا یہ معمول بن چکا ہے. یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ پولیس اہلکار خود گاڑی چوری کے اندر ملوث ہے، اور بالکل دن دہاڑے گاڑی کو چوری کر رہے تھے. سارے شہریوں نے دیکھا ہے، میڈیا کے لوگوں نے دیکھا ہے، ایسے جو بری طریقے سے گاڑی کے مالک پردیپ کو مار رہے تھے، اور مارتے ہوئے جو ہے ان کو گھسیٹا ہے روڈ پہ، جس کے بعد وہ پریس کلب آیا، اس نے احتجاج کیا ہے، اور اس مالک کو ہی پولیس والوں نے مارا ہے. بہت شکریہ شہزاد. لے چلیں گے آپ کو کراچی، جہاں متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے. پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ کردار ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے. ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ MQM اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، وہ صلاحیت جو MQM کا خاصہ ہے، اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ یہ کردار ادا نہ کر سکے. اسی سلسلے میں آپ سب کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ رات BBC میں ایک ڈاکومنٹری فلم پیش کی گئی، جن کے کچھ مندرجات اور جن کے کچھ حصے پاکستان کی میڈیا نے بھی دکھائے. میں پوری ایمانداری سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈاکومنٹری بددیانتی پر مبنی ہے. اس پر MQM کے حوالے سے کئی سوالات تو اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس کا جواب MQM سے نہیں دیا گیا. MQM کے سینیٹر فاروق نسیم صاحب کو اس پروگرام میں بلایا بھی گیا، لیکن ان کی وضاحتوں کو ہدف کر دیا گیا. آپ سب کے علم میں ہے کہ MQM پر پاکستان میں بھی اس کے خلاف اس کے قیام کے پہلے دن سے ہی اس کی اس خوبی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ایک مڈل کلاس کی پڑھے لکھے لوگوں کی تنظیم ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، مشکلات پیدا کی گئی ہیں. اس کو ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹی کی طرح کام نہیں کرنے دیا گیا. اور پھر اب وہی حالات صرف ملکی سطح پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی پیدا کیے جا رہے ہیں. MQM کے خلاف ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی ہیں. ہمارا پرسپشن اس طرح بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے 98% غریب و متوسط طبقے کے لوگ وہ ہمارے جانب راغب نہ ہو سکے. گزشتہ دنوں جو ڈاکومنٹری پیش کی گئی اس پہ کئی طرح کے الزامات لگائے گئے. اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی قائد تحریک کے حوالے سے کہ ان پر قتل کے 30 مقدمات ہیں، لیکن بددیانتی اس حوالے سے کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ قائد تحریک آج تک اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات اب تمام مقدمات کا سامنا کر کے بری ہو چکے ہیں. آج کوئی مقدمہ پاکستان میں جو قائم ان پہ ہوا تھا، عدالتوں نے ہر مقدمے میں قائد تحریک کو بری کیا ہے. پھر
MQM की राब्ता कमेटी के साबिक कन्वीनर डॉक्टर इमरान फारूक भाई, जिनको कायदे तहरीक शहीद इनकलाब करार दे चुके हैं, उनके कत्ल के हवाले से भी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसकी तहकीकात के हवाले से भी। उस बारे में ये कहा गया कि 2 अफराद कराची में इस हवाले से गिरफ्तार हैं, जिसका पुलिस जिसके बारे में कंफर्म नहीं कर रही। अब सवाल ये उठता है, अगर पुलिस किसी चीज को कंफर्म नहीं कर रही तो वो इस बात को किस तरह पूरे दावे के साथ पेश कर रहे हैं। MQM ने शुरू दिन से कहा है कि इस कत्ल के पीछे जो भी मुलव्विस है, जो कोई भी है, उसका ताल्लुक चाहे हमसे हो या किसी से भी हो, उसको पकड़ा जाए, मुकदमा चलाया जाए और उसको सजा दी जाए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत बरतानिया की जिम्मेदारी है कि उन अफराद जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है उन पर केस चलाया जाए। हम पहले भी कह चुके हैं कि जिन 2 अफराद का नाम लिया जा रहा है उनसे MQM का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक, कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं है। ये भी बताया गया कि एक तालीमी इदारा बरतानिया का लंदन में लम्स, जिस पे दाखला लेके गए थे, वो वहां दाखला लेने के बावजूद वो लोग उस कॉलेज में पढ़ते नहीं रहे, हाजिरी नहीं लगी, और उससे कॉलेज ने अगर बरतानवी हुकाम को आगाह नहीं किया तो ये MQM का कसूर नहीं है। फिर ये भी बताया गया किसी अतीक सिद्दीकी नामी शख्स के जरिए उन लोगों का वीजा लगाया गया था। MQM ऐसे किसी अतीक सिद्दीकी को नहीं जानती है, और खुद उस प्रोग्राम में अतीक सिद्दीकी साहब भी इन 2 अफराद से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। हमारा सवाल यह है कि हमें यह बताया जाए कि वो 2 अफराद जो इस वारदात में मुबैना तौर पे अगर मुलव्विस थे, तो फिर बरतानवी हुकाम और पुलिस ने उनको मुल्क से बाहर कैसे जाने दिया, बरतानिया से बाहर जाने कैसे दिया? ये उनकी जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं। आज इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से MQM को झूठे मुकदमात में फंसाया जाए। हद तो ये हुई है कि कायदे तहरीक का 20 साल से वो कॉइन्स जमा करते रहे कि अपनी कौम के लिए, साथियों के लिए, शहीदों की फैमिली के लिए, उनकी जानिब से जो कुछ हो सके वो जमा करते रहे, भेजते रहे। वो कॉइन बॉक्स तक उठा के ले जाया गया। मासूम अफजा का लैपटॉप तक ले जाया जा चुका है। मैं समझता हूं कि वहां पर इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफवर्जी की जा रही है और हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बुनियादी तौर पर मौजूद सहाफ़ी हजरात, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के अवाम को खास तौर पर इस बात से आगाह करना है कि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क भी MQM के लिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि MQM पाकिस्तान की बका और सलामती को लाहक चैलेंजेस का मुकाबला करने, मुल्क को बहरानों से निकालने और मुल्क में सियासी जमहूरी अमल को मजबूत और मुस्तहकम करने में जो अपना रिवायती किरदार अदा करती रही है, किसी तरह MQM को अपना वो किरदार अदा करने से रोका जाए, ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम बहुत वसूख के साथ ये बात कर रहे हैं। हम सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। वैसे तो MQM के क़याम के पहले रोज से जब पाकिस्तान के स्टेटस को करप्ट पॉलिटिकल कल्चर के परवरदा और महाफिज
محافظوں نے MQM کی اس صلاحیت کو سمجھ لیا تھا کہ اگر پاکستان میں متوسط اور غریب طبقے کا انقلاب اگر کوئی برپا کر سکتا ہے تو وہ قائد تحریک الطاف بھائی کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ ہی وہ انقلاب برپا کر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قیام کے روز اول ہی سے متحدہ قومی موومنٹ کے لیے نامساعد حالات پیدا کیے گئے, متحدہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور متحدہ کی قومی پرواز کو روکنے کی کوشش کی گئی. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور ملک میں تو یہ عمل ایک عرصے سے جاری و ساری ہے, لیکن گزشتہ ایک عرصے سے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی قائد تحریک الطاف بھائی اور متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور یہ مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں اپنا ایک آئینی کردار ادا نہ کر سکے, اپنا ایک سیاسی اور جمہوری کردار ادا نہ کر سکے. اور آج پاکستان کی بقا اور سلامتی کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا مقابلہ کر کے پاکستان کے عوام کو متحد, منظم اور متحرک کر کے ان حالات سے پاکستان کو باہر نکال سکے. ہم گزشتہ روز جیسا کہ خالد مقبول بھائی نے بتایا کہ BBC پر جو دستاویزی فلم دکھائی گئی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فلم کا مقصد واضح طور پر پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی قائد تحریک الطاف بھائی اور MQM کی ساکھ کو مجروح کرنا ہے. اور اس میں جو بتایا گیا وہ نہ صرف قطعی اور قطعی حقائق کے منافی ہے, ایک لغو اور جھوٹے پروپیگنڈے پر مبنی ہے, بہتان تراشی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ MQM کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. میں یہاں پر رابطہ کمیٹی کی جانب سے یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ الطاف بھائی کے خلاف بھی میڈیا ٹرائل ہے, یہ MQM کے خلاف بھی میڈیا ٹرائل ہے. اور یہ بھی میں الطاف بھائی کی اس پالیسی کو بھی یہاں دہراؤں گا کہ الطاف بھائی اور MQM مکمل طور پر اظہار رائے کی آزادی کا احترام کرتے ہیں. MQM از فار میڈیا فریڈم. MQM respects media freedom, but MQM rejects and condemns media trial. میڈیا فریڈم میں اور میڈیا ٹرائل میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم نے جب بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوا تو ہم نے حقائق کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے. اور آج بھی خالد مقبول صدیقی ڈپٹی کنوینر MQM نے جو یہاں پر ایک حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس دستاویزی فلم میں کیا دکھایا گیا ہے اور اس کے برخلاف حقائق کیا ہیں, میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دستاویزی فلم اس موقع پر, یہ دوسری فلم ہے جو BBC نے نشر کی ہے, اور ہم یہ پاکستان میں بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ
کہ اگر برطانوی میڈیا یا بین الاقوامی میڈیا بھی حقائق کے برخلاف کوئی بات کہتا ہے تو پاکستان میں ایم کیو ایم کی ساکھ کو، قائد تحریک الطاف بھائی کی ساکھ کو مجروح کیا جاتا ہے، اور قائد تحریک الطاف بھائی کے کروڑوں چاہنے والوں، جن کا قائد تحریک الطاف بھائی کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے، ایک نظریاتی اٹیچمنٹ ہے، ان کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں، ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے جب حقائق کے برخلاف کوئی بات کی جائے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر برطانیہ میں کچھ مقدمات ہیں جن میں تحقیقات ہو رہی ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ برطانوی اداروں، میٹروپولیٹن پولیس سروس کے ساتھ جس قدر متحدہ قومی موومنٹ تعاون کر رہی ہے، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ خود یہ چاہتی ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی تحقیقات کے نتیجے میں کسی بھی ایسے مقدمے میں جہاں صرف الزام تو ہے اور اس الزام کی وجہ سے بھی ایم کیو ایم کے کسی ممبر کو ابھی تک کسی مقدمے میں باقاعدہ نامزد نہیں کیا گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی دستاویزی فلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برٹش کورٹس کو بھی انفلوئنس کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور شاید برطانوی میڈیا کو بھی پاکستان میں ایم کیو ایم کے مخالفین کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. برطانوی میڈیا کو بھی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی برطانیہ میں بھی ایسے پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں جو شاید وہاں کی پارلیمان کے رکن بھی ہیں، ان کے دباؤ میں ان کو خوش کرنے کے لیے جو اعلی برطانوی روایات ہیں، جو انسانی حقوق کے مسلمہ قوانین ہے برطانیہ کے بھی، اور جو ایک برطانوی شہری کے بنیادی حقوق ہیں، ان کو بھی پامال کیا جا رہا ہے. جب خالد مقبول بھائی یہ بتاتے ہیں تو ہم صرف برطانوی نشریاتی ادارے کی ہی مذمت نہیں کر رہے، جو رپورٹ دکھائی گئی ہے اس کے ذریعے سے ایم کیو ایم کا امیج برباد کرنے، ایم کیو ایم کی ساکھ کو متاثر کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، صرف اس رپورٹ کو، دستاویزی فلم کو، اس میں جو کچھ دکھایا گیا صرف اسی کو مسترد نہیں کرے، بلکہ ہم اس عمل کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور صرف یہ نشریاتی ادارہ یا برطانوی میڈیا یا بی بی سی ہی نہیں، ہم تو میٹروپولیٹن پولیس سروس کے جو اب تک فشنگ ایکسپیڈیشن کر رہا ہے، جو اندھیرے میں کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کا تیر نشانے پر لگ جائے، ہم یہ بات پاکستان کے عوام کے سامنے اس لیے لا رہے ہیں کہ تاکہ پاکستان کے عوام یہ گواہ رہیں کہ ہم ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ایک آئینی جنگ لڑ رہے ہیں. جب ایک 12 سالہ بیٹی قائد تحریک الطاف بھائی کی، اس کا لیپ ٹاپ گزشتہ 8 ماہ سے
برطانوی پولیس کی تحویل میں، لندن پولیس کی تحویل میں ہے. کسی بھی انویسٹیگیشن سے اس بچی کے لیپ ٹاپ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس بچی نے، افزا نے جو کوائنز جمع کیے اور قائد تحریک الطاف بھائی نے باٹلز میں، گلاس جار میں جو کوائنز جمع کیے، انہیں ان کوائنز کو بھی جو ہے وہ تفتیشی تحویل میں رکھا جائے اور اسے بھی منی لانڈرنگ سے اگر تعبیر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ایکشن بائی ڈیزائن ہے. اور یہ اسی طرح وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر منی لانڈرنگ کی بات ہوتی ہے تو یہ 1 یا 2 لاکھ پاؤنڈ کی اگر بات ہے اور وہ کس طرح کیش ڈونیشن وہاں پر جاتا ہے اور پھر وہ بینک میں ڈپازٹ ہوتا ہے، تو یہ کوئی ابھی کا سلسلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ تو گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. تو اس سلسلے کو بھی اب کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو جو پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی چغادریوں کا برطانوی بینکوں میں مختلف اسیٹ کی صورت میں، بینک اکاؤنٹ کی صورت میں جو اربوں خربوں پاؤنڈ کی شکل میں جو ان کے اسیٹس وہاں پر ہیں، تو پھر انہیں منی لانڈرنگ، اتنی بڑی ٹرانزیکشنز اگر وہاں پر ہیں اور وہ پیسہ بغیر بزنس کے وہاں پر بنا ہوا ہے، تو پھر اس پر کوئی سوال کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایم کیو ایم کو ملائن کرنے کے لیے، ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کے لیے، اور اگر میڈیا اس میں عدلیہ کا کردار ادا کر کے وہ بھی منصف بن کر ٹرائل کر رہا ہے اور ایم کیو ایم کو یا ایم کیو ایم کے اراکین کو سزا بھی سنا رہا ہے، تو ہم ایسی دستاویزی رپورٹ اور فلم کو مسترد کرتے ہیں. معزز صحافی حضرات، قائد تحریک ایک عام انسان نہیں، کروڑوں پاکستانیوں کے ہر دل عزیز رہنما ہیں اور ان کے ہزاروں لاکھوں کارکنان ہر وقت ان پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. اس طرح کے حالات پیدا کر کے پاکستان میں کروڑوں پاکستانیوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، ان کو بے چین اور مضطرب کیا جا رہا ہے. اور ان حالات میں ہم حکومت برطانیہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی چیمپئن بنتی ہے، تو اس حوالے سے قائد تحریک اور ایم کیو ایم پہ جو مقدمات کی تفتیش ہو رہی ہے اس میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. بہرحال میں آپ کے ذریعے پاکستان اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہم چاہیں گے کہ ایم کیو ایم کا ایک کارکن، ذمہ دار اور کروڑوں عوام قائد تحریک کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے. انشاءاللہ ہر مشکل وقت میں ساتھ تھے، ہر مشکل وقت میں ساتھ رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے بھی جھوٹے الزامات کے ذریعے قائد تحریک اور ایم کیو ایم کو بدنام کرنے، انہیں روکنے اور ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے کی کوشش کی تھی، ملکی سطح پہ پہلے سازشیں ہوتی رہی ہیں، اگر اب غیر ملکی سطح پہ بھی ہوں گی تو وہ ناکامی سے دوچار. سوال یہ فرما دیجیے گا کہ روز اول سے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ لندن میں صورتحال کنٹرول میں ہے، کوئی بھی ایک طرح کے حالات نہیں ہے، لیکن اب جس طرح کا سینیریو سامنے آ رہا ہے بالکل مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دوسری چیز یہ آج الطاف حسین صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. کس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کس کے سامنے سر نہیں گھمانا چاہتے تو باتیں کرتے ہیں. ہر اس طاقت کے سامنے جو ان کو موقف سے، ان کے اصولی موقف سے ان کو ہٹانا چاہتی ہے، وہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے اور تمام باطل قوتوں کے سامنے انہوں نے ہمیشہ سر جھکانے سے انکار کیا ہے. وہی لوگ جنہوں نے پاکستان کی عوام کے خلاف سازشیں کی ہوئی ہیں ان کے سامنے
کبھی قائد تحریک سر نہیں جھکائیں گے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ برطانوی نظام انصاف اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا. مطلب کہ ایک اور نام اس رپورٹ کے اندر لیا گیا ہے اور وہ خالد شمیم کا نام ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان 2 لوگوں کو جو مبینہ طور پر ہیں اس معاملے میں ان کو سپورٹ دی تھی اور ان کو پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا. خالد شمیم کا ہائی کورٹ میں بھی ہے. خالد شمیم صاحب جو ہے کافی عرصے سے لاپتہ ہیں. کیا وہ ایم کیو ایم کے کارکن ہیں اور اگر ہیں تو آپ نے ان کی بازیابی کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا ڈاکٹر فروغ نصیر سے ہے کہ آپ کے حوالے سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افتخار حسین جو کہ نیفیو ہیں حسین کے وہ ذہنی حالت ان کی درست نہیں ہے. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ سارا میٹر کیا ہے؟ دیکھیے 2-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. جب منی لانڈرنگ آپ کے بھی سوال کا جواب دوں گا. منی لانڈرنگ کی جب اینکر نے مجھ سے بات کی تو اس کا سیر حاصل میں نے جواب دیا. اس کو ڈیلیٹ کر دیا, ایڈٹ کر دیا. کیوں؟ نمبر 1. نمبر 2, افتخار بھائی پر یہاں 90s میں بہت برا ٹارچر ہوا. ان کو اتنی بری طرح مارا پیٹا گیا ہے کہ اگر آپ خود ان سے ملیں یا کوئی آدمی ان سے ملے تو یہ بہت آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی جو پریزنس آف مائنڈ ہے اس طرح نہیں ہے جو کہ ایک نارمل آدمی کی ہوتی ہے. تو ایسے آدمی پر اس قسم کے الزام لگانے اور پلس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بی بی سی کا پروگرام دیکھیں تو ہر چیز قیافہ ہے اور اس کو میڈیا ٹرائل جیسے فاروق بھائی نے کہا ہے اس طرح اٹھایا گیا ہے کہ اس پہ ایک پینڈنگ انویسٹیگیشن ہے یا انکوائری ہے جس میں جیسے ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے. میٹروپولیٹن پولیس یہ کہتی ہے کہ مسٹر حسین از ناٹ این اکیوز, ہی از اے وٹنس ان دی انویسٹیگیشن. جب میٹروپولیٹن پولیس یہ کہہ رہی ہے تو بی بی سی ورڈکٹ دے دے گی. یہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, بدنیتی ہے, ویلیفائڈ ہے جیسے انہوں نے کرنا ہے. تو میرے خیال میں نے سوال کا آپ کو جواب دیا. صاحب یہ فرما دیجیے گا کاروائی کیا کی جائے گی بی بی سی کے خلاف, یہ فرما دیجیے گا. اور وائرس بد فاروق کون چاہتا ہے کہ اللہ سے صاحب کو ہٹا کے کسی اور کو لایا جائے؟ کون سا حرکت خطرناک کر دیا ایف کے نے؟ دیکھیں -1 کوئی چیز نہیں ہے. ایم کیو ایم مینز الطاف حسین, یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے. یہ الطاف حسین دلوں کی آواز کا نام ہے. تو الطاف حسین کے لیے کہا جاتا ہے ہی لیوز ان دا ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا پیپل. تو الطاف حسین کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ بات ہی غلط ہے, درست نہیں ہے. اگر کسی کا یہ ڈیزائن ہے تو یہ ڈیزائن خیال تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2, بی بی سی کی ہم نے ابھی جو ٹرانسکرپٹ ہے میں نے خود سنی ہے پوری, اس کو ہم ٹرانسکرپٹ کروا رہے ہیں. جو بھی قانونی چارجوئی ہوگی وہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے. بی بی سی کا ایک سیلف ایڈریسنگ میکنزم ہے, اس کو بھی ہم انووک کریں گے, قانونی چارجوئی بھی کریں گے. تمام آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں کیونکہ یہ درست نہیں ہے. فیکٹ اور فکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. فیکٹ ہے, بتائیے جو لوگوں کے نام لے رہے ہیں جو بی بی سی نے بتایا ہے, میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا, میں تو مجھے پتہ نہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں, یہ نام ہمیں نہیں پتا. لینڈس کا وہاں کالج ہے, لینڈس کے کالج میں اگر یہ لوگ آئے ہیں ان کو ویزا ملا ہے تو اس کا ایم کیو ایم سے کیا تعلق ہے؟ اگر ایک چیز برٹش گورنمنٹ جو ہے اگر یہ لوگ وہاں سے جا رہے تھے, یہ ٹریک کر چکے ہیں تو ان کو وہاں روکا کیوں نہیں؟ سری لنکا میں کیوں نہیں روکا ان کو؟ پاکستان اتھارٹیز نے کس نے منع کیا ان کو کاروائی کرنے سے؟ اور بھائی یہ سوال یہ ہے کہ کیا بی بی سی کو استعمال کیا جائے؟ اگر استعمال کیا جائے تو کون لوگ؟ بہت اچھا سوال ہے. اس پاکستان میں ایم کیو ایم کے مخالفین ہیں, وہ مخالفین جو ہے وہ 2% کلاس ہے جو ایم کیو ایم کو یہاں پرتنے نہیں دینا چاہتا. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ ایتھنک پرابلمز بھی ہیں. بعض لوگوں کی ایتھنک ال فیلنگز ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ. حالانکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے, پاکستان کی نمائندہ مربجہ جماعت ہے ہر ایک کے. کشمیر میں بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں, لیکن ایم کیو ایم کو ملائن کرنے کے لیے ایسے لوگ موجود ہیں جس کو جو غلط انفارمیشن برٹش اتھارٹیز اور پولیس کو دیتے ہیں, اور وہ برٹش اتھارٹیز اور پولیس جو ہے اسی انٹرنیٹ میں سے, اسی سوشل میڈیا میں سے اور اسی گفتگو میں سے مٹیریل لفٹ کرتی ہے جو کہ انکریکٹ ہے. میں نے اس پروگرام میں یہ کہا تھا
BBC से कि ब्रिटिश अथॉरिटीज शुड डू देयर ओन ड्यू डिलिजेंस। वो हदफ कर दिया, क्यों एडिट कर दिया? बल्कि उसके एंकर ने ओवन बेनेट जॉन से पूछे था, दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट आई हैव रिसीव फ्रॉम MQM, और इसकी मैं पंच लाइन बना के चलाऊंगा, क्यों डिलीट कर दिया? तो ये क्या है? बदनीयती है, मैंने फाइट सर। यानी अगर फर्रुख नसीम भाई का के तमाम जवाबात भी नहीं दिए गए, वहां भी सिलेक्ट होकर काम किया गया। ये चीजें बताइएगा, आज के बयान में जो MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब का जो बयान आया है, तो उससे अहम चीज ये आई है कि मेरे अपने और परायों ने ताजा तरीन साजिशों का मंसूबा बनाया और उन्होंने ताजा तरीन साजिशें करना शुरू कर दी हैं। ये बड़ा हैरान करें, अपने कौन हो सकते हैं? इस अपने ये हम पहले से कहते रहे, मुल्की और गैर मुल्की ताकतें दोनों इस तरह की साजिशों में शरीक हो सकती हैं, शामिल हो सकती हैं। तो जो मुल्की हैं वो अल्ताफ भाई के अपने ही हुए ना। और एक और बात जो आपने सवाल किया था कि अल्ताफ भाई की जान को किससे खतरा है, बरतानिया जैसी जगह जहां पर हम समझते थे कि तमाम लोगों की जान और माल महफूज है, वहां पर जब MQM के कन्वीनर डॉक्टर इमरान फारूक को एक साजिश के तहत कत्ल किया जा सकता है, तो फिर कायदे तहरीक की जिंदगी को भी उन्हीं ताकतों से, उन्हीं साजिशों से खतरा हो सकता है। वो नाम जो कि आया था वो आतिफ नहीं बल्कि अतीक सिद्दीकी, नहीं बल्कि आतिफ सिद्दीकी है, जिनके के बारे में कहा गया कि उनकी जानिब से ये वीजा जारी किया गया था। प्लीज मतलब हम इसका ऐलान करेंगे। जी जी, इस तरह की गर्दिश कर रही है कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो सियासी सरगर्मी है उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, बयानात देने पर या खिताब करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जनाब अभी आपने 3-4 रोज पहले ही देखा है वो। अच्छा, पहली बात तो फिर दोबारा वादा कर दूं, फर्रुख नसीम भाई बता चुके हैं अल्ताफ भाई को अभी तक किसी इल्जाम में उन पे इल्जाम नहीं लगाया गया है। एक मुकदमे की जो तफ्तीश है उसमें उनको शामिल किया गया है विटनेस के तौर पे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कराची, अहले कराची, MQM के कारकुनान और जिम्मेदारान ऐसे मौके पे पूरी दुनिया के सामने कायदे तहरीक से अपनी इज़हार यकजहती, सॉलिडरिटी का सबूत इंशाअल्लाह जल्द पेश करेंगे और दुनिया देख लेगी कि ये शहर और ये लोग कायदे तहरीक के हैं, रहेंगे और उनके साथ हैं। MQM के राब्ता कमेटी के अरकान कराची में मीडिया की कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनका यह कहना था कि बरतानिया में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और दस्तावेजी फिल्म का मकसद अल्ताफ हुसैन और MQM की मुतासर करना है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस टीवी।